والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت کا درود پاک پڑھ لیجئے بآواز بلند. بعد درود لائق احترام تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، سادات اکرام، حفاظ و قرآن، طلبہ، سامعین اور پردہ نشین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ ہلکا سا آگے بڑھیے، ہلکا سا، بہت ہلکا سا بس. آپ لوگ بھی بیٹا ایک گھاس پر بیٹھ جاؤ، گھاس پر بیٹھو. یہ جو گھاس ہے نا اس پہ بیٹھو، اس پہ بیٹھنا بھی ثواب ہے. آپ لوگ بھی قریب آ جائیے، تھوڑا سا فاصلہ رکھیے، زیادہ نہیں، آ جائیے. آپ لوگوں میں ادھر جو ہے آپ مائک ٹھیک کریں بھائی، اس کا آواز ٹھیک کریں، اس میں آواز صاف کریں، اس کا ریکو وغیرہ مینٹین کریں. اس کا آپ ذرا قریب آ جائیے، آپ لوگ جو دور ہیں، آواز اس کا آپ نے اور ویسا کر دیا بھائی، ٹھیک کیجیے آواز. نہیں آئیں گے ماشاءاللہ. وہ جو دروازے پہ لوگ کھڑے ہیں ان سے بڑی گزارش ہے، ان میں سے جتنے انسان ہوں وہ سب اندر آ جائیں. یہ جتنے دروازے پہ کھڑے ہیں ان میں سے جتنے انسان کے بچے ہوں وہ سارے اندر آ جائیں. آپ ذرا دیکھ لیں بھائی، آپ کو بھی شناخت ہو جائے گی. کیونکہ غالب نے یہ کہا تھا اگرچہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی یہاں آ گئے ہیں مگر انسانیت کے ساتھ بیٹھنا ان لوگوں کا وعدہ نہیں. آ جائیں ماشاءاللہ. بھائی آپ کا مائک تھوڑا سا ٹریبل بڑھائیے، اس کا ٹریبل بڑھا کے آواز کو صاف کیجیے. آواز بھی اس کو بڑھائیے، بس یہاں رہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ بتائیے، سبحان اللہ کہنے میں ہمارے یہاں پہ 90 نیکیاں ملتی ہیں، آپ کے یہاں پہ بھی ایسا ہے؟ بتائیے. ایک نیکی ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتی مگر یہاں پر 90 ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پہ یہ بڑا بھاری ہو جائے گا. یعنی جب یہ زبان پہ سبحان اللہ ہے بڑا ہلکا ہے مگر میزان پہ بڑا بھاری وزن والا ہوگا. یہ آپ مت دیکھیے کہ اوپر کے لوگ بول رہے ہیں، نیچے کے سب کو اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. اپنے اپنے لیے بولو ذرا سبحان اللہ. ادھر والے ذرا، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. اب گزارش کرتا ہوں کمیٹی والوں سے کسی کو گیٹ پہ نہ کھڑا ہونے دیں. آپ لوگ اتنی دور کھڑے بیٹھ گئے، میں نے آپ کو بلایا بھی، اتنی دیر سے ایک ہی بات ہو رہی تھی، گرمی گرمی گرمی. یہ سب نہ کیا کریں، ان باتوں پہ بولیں جن میں آپ کچھ کر سکتے ہو. جیسے کچھ لوگوں کا دماغ یہی بڑا خراب رہتا ہے، حالانکہ حالات بڑے خراب ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے ملک کے بڑے حالات خراب ہیں. میں نے کہا آپ نے کیے ہیں؟ نہیں. آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں. میں نے کہا پھر جو کر سکتے ہیں وہ کریے، اپنے حالات ٹھیک کیجیے. کچھ لوگوں نے کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے سارے پروڈکٹ کو بین کرو.
اسرائیل نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان کو نہیں استعمال کرو، مرضی ہے آپ کی، کریے مت کریے، مگر اگر اسرائیل کا اور یہودیوں کا میرے نبی نے کوئی بائٹ کاٹ کرنے کا حکم دیا ہے تو ان کے پروڈکٹ، ان کے سامان کی بات نہیں کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ داڑیاں مڈاتے ہیں، تم داڑیاں رکھاؤ۔ ان کی طرح لباس نہ پہنو۔ اب آپ مجھے بتائیے سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، تو اللہ کسی چیز کہنے سے پاک ہوگا کیا؟ وہ تو پاک تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، کریم ہے، اسے کوئی کریم کہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، رحیم ہے، رحیم کہو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر حضور فرماتے ہیں جو کہتا ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ اللہ کو جس نام سے بھی پکارو گے نا اسی کا صدقہ تم کو عطا کرے گا۔ اگر کریم کہو گے تو دل میں کرم اتار دے گا، رحیم کہو گے تو رحم اتار دے گا، اور اگر تم اس کو پاک کہو گے تو وہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور آپ تو ماشاءاللہ سب بولنے والے لوگ ہو، مائک آپ کا بہت اچھا ہے، میں تو انسان کی برائی نہیں کرتا، یہ دو مائک ہے، اسے ٹھیک کر دیجئے تھوڑا سا۔ آپ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میری طرف دیکھیے، یعنی آپ تو ماشاءاللہ بولنے والے ہیں، بڑے اچھا بول رہے ہیں آپ لوگ، مگر آپ میں حضور کے یہاں تو وہ بھی بولتا ہے جو بولنا نہ جانتا ہو، جس کو شعوری نہ ہو، جو گنگا ہو۔ مادر ذات ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی ہے، آ کے عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا جب پیدا نہیں ہوا تھا میں نے بڑا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی تھی، مالک مجھے پھوپھی چاچی تائی کہنے والا تھا مگر وہ نہیں تھا جس سے ٹھنڈا کلیجہ ہوتا ہے، یعنی ماں کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ کہتی جب میرے شکم میں میرا بچہ آیا، جب مجھے امید ظاہر ہوئی حضور میں نے شکر شروع کر دیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں پہ شکر ادا کیا ہوگا؟ ایک بھی میرے حساب سے نہیں بیٹھا ہوگا جس نے پوری زندگی میں 2 رکعت نماز پڑھی ہو، میری بہنوں میں سے یا آپ میں سے، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دے دی، ورنہ جن کی جوتیاں کھس گئی، جو دوائیاں کھاتے کرتے اپنے گردے خراب کر چکی، جو یہ سن کے کہ وہ پانچ ہے ان کی ڈپریشن کے مریض ہو گئی، نفسیاتی مریضہ ہو گئی، میں ان سب بہنوں سے کہتا ہوں تم نے کبھی کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا تیرا فضل ہے مجھے تو نے اولاد سے نوازا؟ امام محمد غزالی کہتے ہیں جو اولاد پر شکر ادا نہیں کرے گا اس کی اولاد اس کے کسی کام نہیں آئے گی، اور جو شکر ادا کرے گا اللہ اولاد کو برکتیں عطا کرے گا۔ کسی نے کہا جب اولاد پیدا ہو گئی تو پھر کیسے برکتیں؟ تو انہوں نے کہا جو شکر ادا کرے گا اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دے گا، اس کی اولاد کو شریف بنا دے گا۔ اب ذرا توجہ کریں، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا جب بچہ پیدا ہوا میرا آدمی بھی خوش ہوا اور میں بھی خوش ہوئی، مگر یہ بڑا ہوتا چلا گیا، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، یہ جوان ہو گیا، حضور وہ حسرت لے کے چلا گیا، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، اس وجہ سے آئی ہوں، ایک بار بس مجھے میرا بیٹا ماں کہہ دے، چاہے اس کے بعد بولے نہ بولے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، فرماتے تم روتی کیوں ہو؟ اپنے بیٹے کو لے کر کے آؤ۔ بیٹا جوان حضور کے سامنے گونگا کھڑا ہو گیا، سرکار نے فرمایا کیا تم بولتے نہیں؟ اس نے گردن کا اشارہ کر کے کہا جی نہیں بولتا۔ سرکار نے فرمایا چلو ابھی تک تو نہیں بولے مگر اب بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول سے تو بولو ذرا ہمارے فہیم اختر صاحب قبلہ بڑی اچھی انہوں نے نعت شریف پڑھی، حالانکہ انہوں نے پڑھی جو تضمین پڑھی ہے شاندار پڑھی، دل کو چھو گئی، اللہ برکت دے۔ میں جو 2-3 شعر میں بھی اس وجہ سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ مجھ سے اور میرے قریب ہو جائیں، یعنی میں آپ کو
اس اتنا قریب کر لوں جو میرے آپ کا جو تکلف ہے وہ برطرف ہو جائے اور ریپو بیلٹ تھوڑا اسٹرانگ ہو جائے. تو 2-3 شعر پڑھ دوں. دیکھو ایک تو یہ پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے, سیدھا بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ گرمی بہت ہو رہی ہے, ایسی باتیں نہ کیا کرو, ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اعتراض معلوم کس پہ ہوتا ہے؟ غوث العظم نے فرمایا موسموں پر اعتراض یہ اللہ ہی پر اعتراض ہے. گرمی بہت ہو رہی ہے ایسے نہ کہو. آپ کے کہنے سے کچھ لوگوں کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے, ٹیلی فون پہ جب شروع ہوتے ہیں اور بتائیے گرمی بڑی ہو رہی ہے, ارے آج تو اتنا ہو گیا. یہ سب وہ باتیں ہیں کہیں آپ کو برباد نہ کر دیں. سنو, مدینے میں ہوا چل رہی تھی, ایک صحابی نے صرف اتنا کہا ہوا بڑی تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا یوں نہ کہو کہ ہوا تیز چل رہی ہے, بلکہ یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے. گرمی الحمدللہ کافی ہے, اللہ کا شکر ہے. کچھ لوگ تو اتنی پسینے سے نکلنے سے بچتے ہیں کہ بعد میں ڈاکٹر کے جب بیمار ہو کے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ایسا کام کرو جس سے تمہیں پسینہ آئے. ہم اللہ کے بندے ہیں, بندے بن کے رہو, زیادہ اس میں نہ پڑو کہ گرمی سردی. ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اب اگر آپ کہو تو 2-3 شعر پڑھ دیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ. آپ ڈرو مت بالکل, میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ نہیں سننا چاہتے ہیں. یہ تو وہ دھوکے بعد دوسرے مولانا لوگ ہیں, ان سے پوچھا کرو کہ یہ جو تم دھوکہ دیتے ہو کبھی ایسے دھوکہ دے کے دیکھو. یہ مولانا لوگوں کو اس طرح سے جو کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. ممبر رسول ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ دھوکے کی صورت بن جاتی ہے, کون سننا, پھر وہ الٹا کر دیتے ہیں لفظ. ایسے ہی ایک پڑوسی ملک میں ایک آدمی تقریر کر رہا تھا, کہنے لگا کون حضور سے محبت نہیں کرتا ہے. اب وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سب سمجھ گئے, ایک نوجوان نہ سمجھا, اس نے جذبات میں ہاتھ اٹھا دیا, میں نہیں کرتا ہوں. اب لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا, اس کو اس کی تکلیف نہیں ہوئی, رات بھر روتا رہا, یا رسول اللہ میں نے کیسے ہاتھ اٹھا دیا آپ کی محبت کے خلاف. وہ کسان کا لڑکا تھا, اس نے اپنی مشین چلائی چارہ کاٹنے والی, اور اپنا ہاتھ اس میں لگایا اور کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ اب میرے جسم پہ رہنے کے لائق نہیں, جو آپ کی محبت کے خلاف یہ اٹھا ہے. ہاتھ اس نے اندر دیا, اس کے کٹ ٹکڑے ہوتے گئے. پورا ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا, مگر وہ دنیا کو یہ بتا گیا کہ میرے بھائی اس نے تو اپنی محبت کا حق ادا کر دیا, اللہ اس کو جزا دے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو, مگر محبت میں کیا. اللہ دیوانوں کو اللہ اپنا فضل کرتا ہے, مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں, اس مولوی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے یہ بدتمیزی کی؟ یہ ممبر رسول ہے, یہاں کوئی تمہاری کامیڈی سننے نہیں آتا ہے, یا حضور کی باتیں کرو, حضور کی باتیں سننے لوگ آتے ہیں. کہیں تو 2-3 شعر پڑھ دوں. اور کبھی کوئی کامیڈی کرا کرے, ایسے نہیں رکے گی, جب نیچے سے کوئی ٹوکے گا تب رکے گی. کھڑے ہو جائے کرو, مولانا ہٹاؤ مت, یہ ہنسنے کا ٹائم نہیں ہے, ہمیں ہو سکے تو رب کے خوف سے رلاؤ. بہت اچھے آپ اگر چاہو جتنے لڑکے یہ ابھی دروازے پہ کھڑے بیٹھے آ جاؤ, اسلام میں داخل ہو چکے تو اندر بھی داخل ہو جاؤ, آ جاؤ اندر آ جاؤ, راستہ چھوڑ دو, آ جاؤ. آپ لوگ راستہ جانے دو, ادھر راستہ, ادھر میری بائیں سائڈ پہ راستہ کافی ہے, ادھر جگہ کافی ہے. پڑھو 2-3 شعر. ہمارے سید صاحب سید خالد میاں صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں, اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے. اجازت سے ہم پڑھو. اسرائیل اختر صاحب مسعودی یہ عاشق رسول انسان ہے, اور انہوں نے میرے بارے میں جتنی بھی تعریف باتیں کی, ان کی اپنی محبت ہے. میں اس میں سے ایک بھی بات کے لائق نہیں ہوں, میری اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں. مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. واللہ کہہ رہا ہوں, اگر ایسا کوئی مجھے بتا دے کہ واقعی میں جنتی ہوں تو میری ساری فکریں دور ہو جائیں. یہ ان کی محبت ہے. انہوں نے کہا ہے میں اپنے آپ کو اس لائق بندہ تو ناچیز ہے, بس یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بخشے گا, باقی میں کسی تعریف کے لائق انسان نہیں. اللہ ہمارے اسرائیل بھائی کو ان کے حسن ظن کو سلامت رکھے, بڑے نیک انسان ہیں. پڑھتا ہوں 2-3 شعر, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین. دین محمدی کا اجالا حسین,
رسول پاک کا، اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین۔ میرے ساتھ پڑھو ذرا، شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین۔ حسین تو نام یاد ہے نا، تو جب میں رکوں گا آپ کو حسین ہے کہنا ہے۔ شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین۔ اب اشارے میں شیر پڑھوں گا، سنجی میں شیر نہیں کر لینا، شیر سنو۔ اس دور کی یزید سے سنی کو ڈر نہیں، اس دور کی یزید سے سنی کو ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین، کیونکہ ہمارے سینوں میں ایک بار اور کہہ دیجیے کہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین ہے۔ ذرا سا دل سے کہہ دو یا حسین۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، یہ خالص سنیوں کے لیے شاعری کر رہا ہوں۔ آج تک کسی جو یزید کو مانتے ہیں نا، انہوں نے کھل کے نہیں کہا یزید ہمارا۔ کبھی سنا ہے کسی کو کہتے ہیں یزید ہمارا؟ کبھی سنا ہے کوئی کہتا ہے یزید ہمارا؟ اتنے بھی دوسری ٹائپ کے لوگ ہیں ان کا نام نہیں لیتا۔ آپ سمجھدار ہیں، کیا ضرورت ہے ان خبیثوں کی بات کرنے کی؟ مگر وہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ تو کبھی کھل کے کہتے نہیں، اور حسینی کبھی چھپ کے نہیں کہتے۔ شیخ سماعت اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین، دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، اتنے ناظم مگر جو رافضیوں کے شعر پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے نہ پڑھیں، ہم سے بتائیں، ہم سنیوں کے لکھے ہوئے شعر ان کو دیں گے۔ اور ہمارے الحمدللہ کلام کی شان یہ ہے سنیوں کی کہ کبھی رافضی پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے اندر اینٹی بائیوٹک گولی لگی ہوتی ہے۔ یہ اینٹی بائیوٹک پیش کر رہا ہوں، ذرا دور سے بولے سبحان اللہ۔ پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، ارے ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا مکہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کلام تو خیر میں نے پہلی کہا ہے، مگر میں کسی اور کا بھی اگر پڑھتا ہوں تو اس کا مکہ ضرور پڑھتا ہوں۔ تو خیر اب یہ ایمانداری کا ویسے زمانہ بھی اب آنے لگا ہے تو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اب ہاتھی کے منہ کاٹ کے اس میں مرغی کا منہ جوڑے ہوئے تو کچھ سمجھ آئے گی بات؟ شاعر نہیں اپنا مکہ فٹ کر کے یہی کرنا چاہتے ہیں، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔
خوف عظیمیت ہو شباہت کو کس لیے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین ایگو کم کرتے ہیں. مائک اچھا ہے, ایگو کم کرتے ہیں. میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. تقریر ایک ہی شعر کے آس پاس رہے گی. وہ اقبال کا شعر ہے, وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایگو کم کر کے بالکل ختم نہ کریں, بالکل ختم نہ کریں, اور اس کا ہلکا سا ٹریبل بڑھا دیں. مائک بہت اچھا ہے, ہلکا سا. اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو مطلب بھاری سمجھتا ہے, تو جھکتا نہیں, نہ صبح میں, نہ شام میں, عصر میں, مغرب میں, نہ عشاء میں. وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں اپنے رب کے ہوتا ہے. ٹھیک, بڑے آرام سے بیٹھیں گے آپ. ایک سجدہ مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے جھکتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. بول کے پڑھیں, وہ سب کے سامنے ہے, اور جو سب کے سامنے جھکتا ہے وہ رب کے سامنے ہے. اے بھائی بیٹھو, اے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا آپ لوگ کو جگہ گھیر لو تاکہ یہ لوگ واپس آئیں تو ان کو اہمیت کا اندازہ ہو کے چھوڑ کے گئے تھے. ایسے لوگ جنہیں تقریر سننی نہیں ہوتی ہے یہ بیچارے اپنے گھر سے آتے کیوں؟ سویا کریں اپنے گھر میں بس, اور کسی سے آپ کو جانا تو نہیں. بڑی آپ کی گزارش کر رہا ہوں, آپ سے جانا ہو تو ابھی چلے جائیے. بیچ میں سے آپ اٹھیں گے تو میں آپ کو روک دوں گا یا کچھ ایسا کہہ دوں گا کہ آپ کو افسوس رہے گا. نہیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ وارننگ نہیں دے رہا ہوں, میری اپنا حق ہے میرا. جب آپ بیٹھ کے سن رہے ہو تو آپ کے میرے اوپر کچھ حقوق ہیں, تو میرا آپ پہ بھی تو یہ حق ہے نا کہ آپ بیٹھ کے سنیں میری بات. ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب سوچیے آپ, ہم اپنے 57 ملک ہیں مسلمانوں کے, مگر ذلیل ہیں, بیکار ہیں, کوئی عزت نہیں, کوئی قدر نہیں, مگر 313 تھے. بس یہ ایک چیز سنیے, اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے رب کے سامنے جھکنا سیکھیے. اس میں اس کے ادھر ادھر نہ جائیے. جب کوئی پریشانی آئے کسی کے سامنے آپ جائیں گے, اس کو اپنی تکلیف بتائیں گے, اس کو پرابلم بتائیں گے, اس کے سامنے روئیں گے. ایک دن وہ آئے گا کہ یہی بندہ جس کے سامنے آپ جا کے روئے تھے, یہی بندہ آپ کے اور آپ کے کو کہے گا تو وہی ہے نا جو میرے سامنے رویا تھا, اور وہ آپ کا سر اٹھنے نہیں دے گا, آپ کے راز کو بھی فاش کر دے گا. سوچئے, اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے, بندے تو جہاں جھکا ہے وہاں جھکا, نہ تیرا کام ہو سکتا ہے وہاں, نہ وہ تیری کوئی مدد کر سکتا ہے. اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے جتنا ادھر جھکا ہے نا, اتنا میری طرف اگر جھکے گا تو وہ تیرا سر اٹھنے نہیں دے گا, میں تیرا سر جھکنے نہیں دوں گا. ایگو کم کرے بھائی, ایگو بڑی مہربانی ہے, ایگو کم کرے بھائی, ایگو میری باری پہ اور کم کرتے ہیں اور ٹھیک کریں ان کو بس. ہاں اب آواز آ رہی ہے آپ کے ساتھ, اس کا گونج بھی کم کریں, گونج. میری آواز کو ذرا تھوڑا سادہ کریں آپ تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ سجدہ, یہ جو گونج آ رہی ہے نا بعد میں میری آواز میں, اس کو ذرا اگر گزارش ہے آپ کی, اگر کر سکتے ہو تو کیجیے. میری طرف دیکھیے, یعنی ایک سجدہ, وہ سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو نے ادھر ادھر سب جگہ روکے دیکھ لیا, اب اپنے رب کی طرف آ. اے بندے
اپنے رب کی طرف موڑ، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں، جب کوئی تکلیف ہو جائے، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہے، جب گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہے ان کا گھوڑا جو ہے نا پٹکنے لگا، یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہوا۔ انہوں نے گھوڑے کو روکا، روکنے کے بعد کوئی اس کو گھاس نہیں دکھائی، اس کو کوئی کھانا نہیں کھلایا، بلکہ گھوڑے کو باندھا، مصلی بچھایا، سجدے میں گئے، رونے لگے۔ مریدوں نے دیکھا گھوڑا ٹھیک ہوا، آپ گھوڑے پر بیٹھ کے سوار ہو کے چل دیے۔ لوگوں نے پوچھا حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو یہ سجدے کی کیا ضرورت تھی، اس کو کچھ گھاس دکھانا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب گھوڑا پٹکنے لگا تو مجھے حضور کی حدیث یاد آئی، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے بھی اس کا کہنا نہیں مانتے، اس کے ماتحت لوگ جو اس کے اندر آتے ہیں وہ بھی اس کا کہنا نہیں مانتے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو آج میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا اب گھوڑے کو کیا منانا ہے تو اپنے رب کو مناؤں گا، رب میں لگایا جائے گا تو پھر سب مان جائے گا۔ یعنی آپ کے بچے جو دور جا رہے ہیں سجدوں کی نہ کرنے کی وجہ سے ہے، سمجھو میری بات۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے گھروں میں جو مصلی بچھنا بند ہو گئے، جو آپ کی تکلیفوں میں جو تعویذ آپ کے گلوں میں آ گئے، اور وہ جو سجدے اپنے یہاں سے آپ نے نکال دی، وہ نمازیں جن کا شوق آپ کے گھر سے نکل گیا، اسی باتوں نے آپ کو اور مجھ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم اتنی بربادی کی طرف گئے کہ اب پلٹنا ہمارے لیے مشکل لگتا ہے۔ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اپنی ساری چیزیں سب کو نہیں بتائی جاتی، راز سب کو نہیں بتایا جاتا، راز اس کو بتایا جاتا ہے جو راز کو راز رکھے۔ ایسا دوست چنو جو راز تمہارا کبھی کھولے نہ۔ کسی کمزور کو راز بتاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، کسی کمزور سے محبت کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی رحمتوں کی آواز آ رہی ہے، مجھے بتاؤ، مجھے اگر کسی نے اپنا راز بتایا ہو اور میں نے اس کا راز کبھی فاش کیا ہو، اللہ کی رحمت کہتی ہے اور در در پہ مانگنے والے، کبھی تو یہ بتا کہ کسی نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اس کو نہ۔ اس کا ایگو اور کم کرے بھائی، اس کا آواز سادہ کرے آپ۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے صاحب، آج تھوڑا سا مائک والے سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، تھوڑا سا آواز میری صاف کر دیں آپ، بس یہ گونج کم کر دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوڑا ٹریول آپ کم کریں، شاید میری طرف دیکھیں، بس یہاں ٹھیک ہے۔ اب آواز اب صاف آ رہی ہے آپ کو آواز میری؟ یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے مس کیا ہو رہا ہے، مس کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو تکلیف ہے، آپ کو غم ہے، آپ کو پریشانی ہے، کچھ تکلیفیں آ جاتی ہیں، انسان کی زندگی میں تکلیفیں آئیں گی ضرور، اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تکلیف آئیں گی اس کے پاس، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، تکلیف، اور فرماتے ہیں میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے جتنا ستایا گیا ہے مجھ سے زیادہ سارے نبیوں کی مل کے بھی پریشانی نہیں ہو سکتی جتنی میری پریشانی ہے، مگر میرے نبی کو نہ مکے میں نہ مدینے میں کسی کے کاندھے پہ سر رکھ کے روتے نہیں دیکھا گیا۔ میرا نبی جب بھی روئے سجدے میں روئے، رب کے سامنے روئے۔ کیا پیاری بات ہے سید صاحب، زندہ باد، کیا کہنا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں؟ واہ واہ واہ، وہ باتیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ان باتوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ بھی سمجھیں کہ کس کو راز بتانا ہے، کس کو اپنا آپ جھونکنا ہے، کہاں سرنڈر ہونا ہے، اپنے کہاں اپنے رب کے سامنے۔ اور سنو میرے بھائیوں، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں ایک مثال کے طور پر مولانا روم کہتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، سفر پہ جا رہا تھا، وہ سفر کرتے کرتے اس کو شکار کی سوجی، شکاری بھی تھا، وہ شکار کے پیچھے چل دیا۔ شکاری جب شکار کرتا ہے پاگل سا ہو جاتا ہے، وہ بھول گیا میرے ساتھی کہاں ہے، ایک صحرا کی طرف اس کے گھوڑے نے رخ کر لیا، گھوڑا صحرا میں گیا، رات ہو گئی، صبح اٹھا تو گھوڑا مرا ہوا پڑا تھا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، دھوپ جیسی تیز ہوئی، نہ ادھر دور دور تک کوئی پیڑ نہیں، بیچ صحرا میں ٹریک میں
اور اس وقت میں ریت بڑی خوفناک موت مارتی تھی انسان کو, بڑی خوفناک موت آتی تھی ریگستان کے مسافر کو. اس نے دیکھا سراب, اس کے سامنے اسے ریت دھوکہ دینے لگی, سامنے ریت چمک رہی ہے, اس کو لگتا ہے پیاس میں جیسے پانی ہے. یہ جا کے وہاں جا کے جب یہ گرا تو دیکھا کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہ پانی نہیں بلکہ ریت ہے. اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی, مالک میری زندگی مجھ پہ کرم فرما دے, میں گنہگار بندہ ہوں, تجھ دین کا کام کر کے مرنا چاہتا ہوں. اللہ کا کرم ہوا. کہتا ہے آنکھ لگی, جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ایک سامنے جھوپڑی ہے, جھوپڑی میں جا کے زبان باہر کو لٹکی ہوئی ہے, میں بادشاہ ہوں, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, مجھے پانی دو. اس نے کہا سامنے پی لو. 5-6 گلاس پانی پینے کے بعد سیراب ہوا. اس کے بعد اس فقیر سے بولا, اس آدمی سے بولا کہ میں بادشاہ ہوں اس ملک کا, یہ میری انگوٹھی لے لو, تو میری جان بچائیے, میرا آپ کا قرضہ ہے. جب کبھی کوئی پریشانی آئے میری انگوٹھی لے کے آ جانا میرے دربار میں, کوئی تم کو روکے گا نہیں, آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ انگوٹھی اگر دکھاؤ گے تو تمہیں وداؤٹ کسی پرابلم کے, بغیر کسی تمہیں تکلیف کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اب سنیں, 2-3 سال کے بعد اس کو تکلیف پیش آئی, کوئی پریشانی, تو اس نے سوچا کہ پہلے یہ انگوٹھی بیچ کے اپنا کام نکالو. پھر سوچا نہیں انگوٹھی کیا پتہ کتنی مہنگی ہے. وہ بادشاہ کے دربار میں گیا, سفر کر کے پہنچا. اس نے جب دکھایا محافظوں کو انگوٹھی, انہوں نے انگوٹھی دیکھ کر کے ایک دم سب الرٹ ہو گئے, کوئی خاص آیا ہے, کوئی بادشاہ کا بڑا خاص آدمی ہے, کوئی مہمان خصوصی کے طور پہ VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ اندر لے جایا گیا. حجرہ خاص میں جہاں بادشاہ رہتا تھا اندر داخل کر دیا گیا. جب یہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا بادشاہ مصلے پر بیٹھ کر سجدے میں رو رہا ہے, مصلے میں سجدے پہ رو رہا ہے. یہ واپس پلٹا, جب واپس پلٹا تو بادشاہ کو آہٹ ہوئی. اس نے آنکھ کھولی اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ جیسے ہی کوئی گیا ہے, اس نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کون آیا تھا. لوگ پکڑ کے لے کے آئے, فوجی یہ ہے. آپ اس نے کہا یہ تم کون ہو؟ کہا یہ انگوٹھی دکھا کے پہچانیے. اچھا پہچان لیا, تم نے میری جان بچائی تھی, کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے تھے؟ کہا حضور مجھے کوئی تکلیف پیش آئی تھی, میں نے سوچا آپ کو جا کے اپنی تکلیف بیان کروں. کہا پھر میں جب آپ کے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا بادشاہ بھی کسی کے سامنے ہو رہا ہے, تو میں نے سوچا اس کو اپنا غم کیوں بتاؤں, جو کسی اور کو اپنی تکلیف بتا رہا ہے اسے اپنی تکلیف نہ بتاؤں جسے بادشاہ بھی اپنی تکلیف بتاتے ہیں. میں ادھر ادھر کیوں رہوں, میں اس طرف جا کے نہ رہوں جس طرف جا کر کے میری زندگی تبدیل ہوگی. میری بہن, میری بیٹی, میں تجھ سے آج یہ گزارش کرنے آیا ہوں, کل قیامت کا دن ہوگا اور آپ سب بھی ہوگے, میں بھی ہوں گا. اللہ ہم کو جمع کرے تو بولو. اگر حضور نے ہم سب سے یہ پوچھ لیا کہ میری محفل سجانے والوں خالی مزے کے لیے بولتے تھے, مزے کے لیے سنتے تھے, تم نے میری باتوں پہ عمل کتنا کیا, اس وقت میں تم کیا جواب دے پاؤ گی؟ میری بہنوں, میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں, آپ سے کہتا ہوں آپ کے مصلے کیوں بچنا بند ہو گئے گھروں میں؟ بتاؤ تم نے کیوں اپنے رب کے سامنے رونا بند کر دیا؟ وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ذرا اس وقت کو یاد تو کرو جب میرے پیغمبر اسلام 313 صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں تھے. تپتی ہوئی دھوپ تھی, 17 رمضان تھا اور میرے پیغمبر اسلام کے 313 صحابی تھے اور ان کے پیٹوں میں کوئی کھانا نہیں تھا. انہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے جو رکھے تھے وہ انہوں نے رکھے تھے کھجور کی گٹھلیاں چوس کر کے روزے رکھے تھے. اور یہ پیغمبر اسلام کے لیے آئے تھے, ان کے پاس 7 تلواریں تھیں. ادھر دیکھو یہ مسلمانوں کا دور ہے, ادھر 7 تلواریں ہیں, ادھر کتنی تلواریں ہیں؟ 1000. ان کے پاس نیزے ہیں, تلواریں ہیں. ادھر 7 تلواریں, کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے. میرے پیغمبر اسلام نے آج سجدہ کیا ہے, وہی سجدہ جس کو ہم گرا سمجھتے ہیں. میرے نبی نے سجدہ کیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ جتنا میں نے نبی کو اس دن روتے ہوئے دیکھا سجدے میں, اتنا لمبا سجدہ حضور کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی کرتے نہیں
نہیں دیکھا. فرماتے حضور اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں, حضور کی جو چادر ہے وہ سرکار کی سرک کے نیچے آ جاتی ہے, میں اوپر رکھتا ہوں اور حضور کے جو مبارک آنسو ہیں وہ ٹپک ٹپک کے وہاں کی ریت وہ بھیگ رہی ہے. اے مسلمانوں, میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, میرے پیغمبر اسلام آج سجدے میں ہے اور میرے حضور کے آنسو زمین پر گر رہے ہیں. میرے پیغمبر اسلام آج کیا عرض کر رہے ہیں, اے میرے پروردگار جو طائف میں میرے اوپر پتھر مارے گئے اور جب میری پنڈلیاں پھٹی, اے میرے رب جو میرے اوپر پتھر مارے گئے اور جو مکے میں میرے اوپر اونٹ کی اوٹریاں رکھی گئیں اور جو میرے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور جو میری بیٹیاں بھوکی رہیں اور جو میں نے پوری زندگی میں یہ محنت کی, تو یہ 313 میرے دیوانے تیار ہوئے ہیں, یہ 313 میری پوری زندگی کی کمائی ہے. دیکھ تو مالک, ان کے پاس میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا عمر میری پوری زندگی کمائی, میرا علی, میرا بلال اور میرا عثمان یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. دیکھ تو مالک, ان کے پیٹوں میں کوئی کھانا تک نہیں ہے, انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر کے روزے رکھے ہیں, یہ تیرے نام پر آئے ہیں. دیکھ تو مالک میرے دیوانوں کو, ان کے پاس تلواریں تک نہیں ہے, کھجور کی ڈنڈیاں لے کے تیرے نام پہ آئے ہیں. اگر یہ آج میرے دیوانے شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. میرے نبی عرض کرتے مالک یہ تیرے محبوب کی پوری زندگی کی کمائی 313 ہے. یہ بھوکے پیاسے میرے صحابی دیکھ میرے رب, انہیں دیکھ کہ انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں تو کھجور کی گٹھلیاں چوس کے رکھے ہیں. میرے رب میرے صحابہ پہ اپنا کرم کرتے, میرے نبی روتے چلے جا رہے ہیں, ادھر آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں, ادھر میرے پیغمبر اسلام کے غلاموں میرے نبی کے اس سجدے کو یاد تو کرو کہ میرے نبی نے مسجد عریش آج جس جگہ ہے وہاں پر ریت کو بھگویا تھا. میرے پیغمبر رو کے عرض کرتے تھے مالک میرے غلاموں پہ کرم کر دے, اپنے بندوں پر کرم کر دے, میرے ابو بکر و میرے عمر پہ میرے صحابہ پہ کرم کر دے. میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا, عنایت کا جھوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ادھر میرے نبی پاک کے غلام ہیں, ادھر وہ کفار مکہ, ان کے ہاتھوں میں جو رسیاں ہیں. ابو جہل کہتا ہے اس سے باندھ کے میں نبی کو لے کے آؤں گا, معاذ اللہ, کہتا ہے اس سے باندھ کے لے کے آؤں گا. ہاتھوں میں رسیاں لے کے آئے ہیں. انہوں نے پوری رات ناچ دیکھا ہے عورتوں کا, انہوں نے پوری رات بکرے کاٹ کے اس کو جو ہے وہ ان کو بکروں کو پکا کے بھون کے کھایا ہے. ادھر پیغمبر اسلام بھوکے, پیغمبر اسلام کے صحابی پوری رات بھوکے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے نبی روتے ہیں, عرض کرتے ہیں مالک میرے غلاموں پہ رحم کر, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے نبی پاک میرے رحمت عالم نے سر اٹھایا, ادھر ہوا چلی. مولا کائنات مولا علی عرض کرتے ہیں حضور یہ کیسی ہوا چلی ہے؟ فرمایا یہ ہوا نہیں ہے, اللہ نے جبرائیل کو 500 فرشتے لے کے بھیجا ہے, وہ جب زمین پہ اترے ہیں ان کے اترنے سے یہ ہوا اڑی ہے, یہ ہوا چلی ہے. اس کے بعد میرے نبی پاک کے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ سامنے کیا ہے؟ فرمایا اب میرا دوسرا وزیر میکائیل زمین پہ اترا ہے 500 فرشتے لے کے. حضور نے فرمایا چلو میرے صحابہ 313 کھجور کی ڈنڈیاں لے کے چلے ہیں, اور جب ادھر سے وہ آئے ادھر سے وہ چلے, یہ وہ کفار مکہ بولے ہمارے پاس طاقت ہے, وہ صحابہ بولے ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے, کہتے ہمارے پاس مال ہے, وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے, وہ کہتے تھے ہمیں طاقت پہ بھروسہ ہے, وہ کہتے تھے ہمیں مصطفیٰ کی محبت پہ بھروسہ ہے. کھجور کی ڈنڈیاں آج کل بدر کے میدان میں کیا کر رہی ہے؟ تلوار والوں کے سر کاٹ رہی ہے. کھجور کی ڈنڈیوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا, مگر جب میرے نبی حکم دے میاں کٹنے لگے, کٹتے رہے, یہاں تک کہ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے. وہ 1000 جو تھوڑی دیر پہلے بڑی ٹیکے مار رہے تھے, وہ جب میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے, انہیں بھاگتے ہوئے لوگوں میں ایک امیہ بھی تھا. جب بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کے بلال کی جب چمڑی اچلتی تھی
تو کہتا تھا بول بلال. بلال کے پھپھو کے پڑ پڑ کے پھوٹتے تھے. بلال کہتا تھا جان دے سکتا ہوں مگر میں اپنا ایمان نہیں دے سکتا. آج کا مسلمان تو دیکھے, یہ بلال دیکھ رہا ہے آج وہی امیہ دوڑا ہے بھاگا ہے موٹا. امیہ کو بلال حبشی نے دیکھا اس کے پیچھے دوڑے. اتفاق اور حسن اتفاق کہ جا کر کے بلال حبشی نے اس کے منہ پر گھوسا مارا, وہ زمین پہ گر گیا اور بلال کے گھوسے کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے امیہ, یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کیا قدر ہے, وہ ایک میرے نبی کا سجدہ ہے. میرے نبی نے سجدہ کر کے بتا دیا میرے امتیوں کبھی کوئی تکلیف آ جائے, تمہیں کوئی غم ستائے, تمہیں کوئی تکلیف آئے, سب. اور ایک نوجوانوں, آج کل مسلمانوں میں بھی یہ روش پہلے نہیں تھی اب ہے, خودکشی نہ. میرے دوست میرے بھائی میرا یہ پیغام سن کے جانا, تیرا کبھی دل کرے اور جب تیرا دل ٹوٹ جائے کہیں کوئی نہ بچے, سب تجھے چھوڑ دیں, کوئی راستہ نظر نہ آئے, سارے دھوکہ دے چکے ہیں, تیرا خیال یہ بن گیا ہے حالانکہ یہ غلط ہے, بڑا حرام کام ہے, اس کو بڑا برا کام ہے, مگر اگر تو خودکشی کرنے جا رہا ہے تو میری ایک بات پہ پہلے عمل کر لینا, پھر تیری مرضی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے. شریعت تجھے روک رہی ہے مگر اگر تجھے تیرا دل کر رہا ہے, اب سب نے دھوکہ دے دیا, کوئی نظر نہیں آ رہا, تو ایک بار سجدے میں جانا اور اتنا رونا, ایسے رونا ساری باتیں اپنے رب سے کہہ دینا, اس سے کہنا مالک سب نے مجھے دھرکلا دیا ہے, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے, سب مجھے ستا رہے, تو مجھ پہ کرم کر دے میرے کریم, میرے عظیم, میرے رحمت والے پروردگار. میں تیرا بندہ ہوں, مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, میرا ایمان یہ کہتا ہے میرے دوست تیرا سر بعد میں اٹھے گا, تیرے لیے راستہ میرا پہلے نکال دے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہزار سجدوں سے دیتا ہے. میری بہنوں, میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں, آپ سب سے میں بہت زیادہ تو گزارش نہیں کر سکتا ہوں, مگر اتنی میری بات آپ کو ضرور آج سے یاد رکھنی ہے کہ ادھر دیکھو, ایک صاحب مجھے لے کر کے گئے, ادھر دیکھو سید صاحب کے بلا, ایک صاحب مجھے لے کر گئے اپنے گھر میں, بولے میرے گھر میں جادو ہے. اچھا میں تو کھانا کھانے گیا تھا, انہوں نے بے وجہ کی بات میرے ساتھ کرنا شروع کر دی. میں نے کہا بھائی میں تیرے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ ومانہ ہے نہیں جو تیرا جادو میں ناپ سکوں, مگر وہ زبردستی مجھے لے ہی گیا. تو میں کہا چلو ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے سن لیتا ہوں, میرا کیا فرق پڑتا ہے. اب وہ جب اس کی بیوی نے کہا یہ دکھاؤ فلاں میاں کا تعویذ ہے, اس پہ ہم نے موم جامہ لگایا, خوشبو لگائی, کچھ نہیں ہوا, اس والے میاں سے بھی کچھ نہیں ہوا, اس والے میاں سے بھی کچھ نہیں ہوا. میں سب سنتا گیا. جب اندر کمرے میں گیا میں نے قرآن شریف اس کا دیکھا, میں نے کہا ذرا اٹھاؤ. جب میں نے قرآن شریف اٹھایا تو اس کے اوپر دھول جمی تھی, میں نے اس کو سینے سے لگایا, میں رونے لگا. کیوں روتے ہیں سید صاحب؟ میں نے کہا بات یہ ہے اب نہ رو تو کیا کروں, جب میاں کے تعویذوں کی اتنی عزت ہے کہ ان پہ موم جامہ لگایا جا رہا ہے, ان پہ خوشبو لگائی جا رہی ہے, اور میرے نبی کی جو کتاب ہے, جو معجزہ ہے میرے حضور کا, جو اللہ کا کلام ہے, اس کلام پر یہ دھول جم رہی ہے, تو بتاؤ اس گھر میں بربادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہاں قرآن کے اوپر دھول جمے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, میری بات کو سنو, میں نے زیادہ لمبی آپ سے تقریر نہیں کرنی ہے, اتنا کہہ کے جا رہا ہوں. آج اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ وہ صبح میں, دوپہر میں, شام میں قرآن پڑھا کریں. قرآن کی عادتیں پڑھو, ڈالو اپنے گھروں میں. قرآن میں ہر مرض سے شفا ہے. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن, یہ اس میں شفا ہے مومنین کے لیے. اس میں ابن عباس سے پوچھا گیا
کیا یہ صرف بدنی بیماری کا نہیں، بدنی روحانی ساری بیماریوں کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ قرآن میں ساری بیماریوں کی شفا۔ لوگ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے قرآن ایسا پڑھا کہ آج تک کوئی ایسا قرآن ان کے بعد نہیں پڑھ پایا جیسا انہوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا۔ میں کہتا ہوں یہ تو بات کی بات کر رہے ہو تم۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے فاطمہ نے ایسا قرآن پڑھا، کسی ماں نے ایسا قرآن نہیں پڑھا، اور علی نے جیسا قرآن پڑھا پھر کسی باپ نے ایسا قرآن نہیں پڑھا، پھر حسین نے جیسا قرآن پڑھا کسی بیٹے نے ایسا قرآن نہیں پڑھا۔ کہاں چلے؟ آپ دیکھو میری طرف، دیکھو میری طرف، دیکھو انہیں نہ دیکھو، میرا کام ہے، میں اس وجہ سے روکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہاں کچھ اور ایسی باتیں ہو جائیں جو بخشش کی ضمانت بن جائیں۔ بڑے سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ادھر دیکھو قرآن کو۔ اچھا میری طرف دیکھو، مسلمانوں میں دو قسم کی، دو ٹائپ کی لڑکیاں ہیں۔ کتنے ٹائپ کی؟ پہلی لڑکی، توجہ کرنا، پہلی لڑکی وہ ہے عورت کہ اس کو پردہ کرنا ہی نہیں ہے، چاہے جھگڑا کر لو اس سے، چاہے اس کو کوئی مارے، مارنا نہیں چاہیے، بتا رہا ہوں ایک بات کر رہا ہوں، اسے کوئی کچھ بھی کہہ دے مگر اس نے پردہ، یہ بازار میں بے پردہ ہے، مزار میں، شادیوں میں بے پردہ، ٹھیک؟ اب یہ کہاں جا رہی ہے، کیا جا رہی ہے، کس کے گھر میں سر کا بال ٹوٹ کے کہاں چلا گیا کچھ نہیں پتا، مگر ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھو، ایک لڑکی یہ ہے کسی بھی کنڈیشن میں یہ پردہ کرنا ہی نہیں چاہ رہی ہے، اس کو موت میں بھی اپنی میک اپ کر کے گئی ہے، اپنا بناؤ سنگار کر کے گئی ہے، کیونکہ اس کا دل مردہ ہے۔ بالکل مولا علی فرماتے ہیں میں نے زندہ لوگوں کو مرے ہوئے دیکھا ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہ جن کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ اب یہ عورت ایسی ہے، اسے کوئی کہہ رہا ہے پردہ کرو، کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے علاوہ تیسری کیٹیگری میں نے تو دیکھی نہیں۔ پہلی کیٹیگری والی لڑکی وہ ہے، اس سے لوگ کہہ رہے ہیں پردہ کرو پھر بھی نہیں، یہ بازار میں، مزار میں، سب جگہ جسم پہ ٹائٹ لباس پہن کے فٹنگ کا ادھر ادھر کر کے جا رہی ہے۔ اس کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا حرام کام ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ دیکھو توجہ کرو، میری بات پہ غور کرو، اس طرح سے عورت اگر وضو کرنے جا رہی ہے اور اس کو وضو کرنا ہے تو یہ کلائی اس کو اپنی کھولنی ہے، اور وہاں غیر مرد دیکھ لیں گے اگر کلائی کھولے گی تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے، اگر وضو کرے گی تو کلائی کھولے گی، تو اس کو چاہیے وضو نہ کرے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ ایک تو یہ لڑکی ہے جو پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو کالج کے باہر بحث کر رہی ہے، وہ پردے میں ہے اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اب اس کا کالج کا مینجمنٹ کہہ رہا ہے یا تو پردہ اتارو، حجاب اتارو، یا پھر امتحان دو۔ بولو امتحان دو گی یا پھر پردہ اتارو گی؟ پردہ اتارو گی تو تم امتحان دو گی، ورنہ نہیں دو گی۔ بولو تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے اٹھا کے کاپی اس کے منہ پہ ماری کہ یہ لے اپنی کاپی، میں دنیا کے امتحان میں کامیاب نہیں، آخرت کے امتحان میں کامیابی ہونے آئی ہوں، اور میں تیری غلام نہیں ہوں، مدینے والے کی۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ لڑکیاں دو ہیں، کتنی ہیں بولو؟ کتنی ہیں؟ ایک تو وہ پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک اتارنے کے لیے۔ بس دونوں کا بیک گراؤنڈ چیک کر کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ پہلی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کی امی بے غیرت ہے، بے شرم ہے، اس کا باپ بے حیا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، جو اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو بناؤ سنگار کر کے شادیوں میں یا غیر مردوں کو دکھائے، وہ کون ہوتا ہے؟ پہلے اپنی بیٹی، اپنی بہن کو تیار کر کے دوسرے مردوں کے سامنے کون پیش کرتے تھے؟
آج تو ہم سبھی مسلمان ہیں، ہم مسلمان اس وقت جلسے میں تو سبھی عاشق رسول بیٹھے ہیں، اگر جلسے والے ہم ہو جائیں تو پھر کیا کہنا ہے؟ شادی والے دن پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا دیندار ہے، بالکل اس کو میک اپ کرا کے، اس بےہودہ کو بھی کوئی خبر نہیں، یہ میک اپ کون سا کر رہی ہے، منہ دھلے گا اس کے بعد ختم، یہ چہرہ دھل گیا، میک اپ ختم، شادی ہوئی ہے نہ یہ مرد نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی تو میک اپ کرا رہا ہے، عورتیں تو عورتیں، مرد بھی میک اپ کرا رہے ہیں، ان کو بھی نہ جانے کیا دماغ خراب ہے۔ ارے جو ہو، ایک صاحب بولے، ایک صاحب نے کہا کہ صاحب میں شادی میں جانا چاہتا ہوں، کپڑے نہیں ہیں، تو میں نے کہا اپنوں کی شادی ہے؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا اگر اپنوں کی شادی ہے تو کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، اور اگر اپنوں کی نہیں ہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ میک اپ کر کے دکھانے کا مطلب اس دن سب اپنے آپ کو، یہاں تک کہ بوڑھی جو ہو جاتی ہیں ان کو بھی اس دن شوق چڑھتا ہے، یہ بھی بدتمیز کھلتی ہے، مگر میری بہن، میری بیٹی، یہ ختم ہو جائے گا میک اپ، یہ 10,000 کا، 15,000 کا، 20,000 کا، یہ کوئی میک اپ نہیں۔ میں تجھے ایک ایسا میک اپ بتاتا ہوں کہ موت کا جھٹکا بھی اس میک اپ کو ختم نہیں کر سکتا، تیرے اس چہرے کی خوبصورتی کو ختم نہیں کر سکتا جو میں تجھے میک اپ بتا رہا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا، امام حسن بصری فرماتے ہیں، میرے پیر مولا علی نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے اس کا مرنے کے بعد بھی چہرہ خوبصورت ہو اور قبر میں بھی خوبصورت رہے اور حشر میں بھی خوبصورت رہے، اس کو چاہیے کہ آمنہ کے لال کے اوپر دن میں 1000 بار درود پڑھا کرے، اس کا چہرہ مرنے کے بعد بھی خوبصورت رہے گا۔ آج میرے دوست، میرے بھائی، میری طرف دیکھ، ایک وہ لڑکی ہے، پہلی لڑکی کو میں سمجھ رہا ہے، اس کی ماں گھر میں بڑا سا ٹی وی لگا ہوا ہے، ذرا سا ٹی وی، بچپن میں اس نے دیکھا کہ گندا گانا بج رہے ہیں، فلمی گانے، فلمی گیت، فلمی گندگی، اب اس کی بہنیں بھی وہیں بیٹھی ہیں، بھائی بھی وہیں بیٹھا ہے، اس کی ماں بھی وہیں بیٹھی ہے، بلکہ ماں تو اتنی سینسیٹیو ہے بڑھیا کہ یہ جب فلم میں دیکھتی ہے ہیرو ہیرون نہیں ملے تو امی رونے لگتی ہے موٹے موٹے آنسوؤں سے، اور جب ہیرو ہیرون مل گئے تو امی خوش ہو گئی۔ اب جب یہی گندگی دیکھتے 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 لڑکی پر جوان ہو گئی، اس نے دیکھا کہ یار میری ماں تو بھاگی جاتی ہے، اور جب لڑکے ہیرو ہیرون بھاگتے تو میری امی خوش ہو جاتی ہے۔ اس نے وہی کیا جو اس کی ماں جسے دیکھ کے خوش ہوتی تھی۔ اس کی ماں بولی، ہائے میری ناک کٹ گئی میری لڑکی نے، ہو تو نے خود کٹائی اپنی ناک، تو جتنا ٹی وی کے سامنے روئی ہے نا، اگر اتنا اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیرا یہ حال نہیں ہوتا میری بہن، میری بیٹی، تیرا یہ حال نہیں ہوتا۔ تم نے سجدے کرنے ہی چھوڑ دیے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، یاد رکھو اس بات کو، اپنے اندر آپ تبدیلی لے کر کے آؤ۔ ادھر دیکھو، میری طرف توجہ کرو، دوسری بیٹی کون ہے؟ چلو اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ یہ جس نے پردہ اتارا نہیں، پوری دنیا نے اس کا تماشا دیکھا، وہ کرناٹک کی لڑکی جس نے برقعے میں پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا تھا، بلکہ اس کرناٹک کی لڑکی سے آگے اس لڑکی کی تو وہ کوئی بھی بات نہیں۔ میں تو ان غازہ فلسطین کی لڑکیوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مجھے پتا تھا، مگر ان کے جوتے اگر کوئی لا دے مجھے فلسطین سے، ان لڑکیوں کے، تو میں اپنی قبر میں رکھنے کی وصیت کروں گا، کفن میں سینے کے اوپر میرے سینے پہ وہ جوتا رکھنا۔ کون لڑکیاں؟ تقریباً 15,000 بچے شہید ہو گئے جن کی عمریں 10 سال سے چھوٹی تھیں فلسطین میں۔ لوگ کہتے ہیں، اخباروں میں آ رہا ہے، اتنی لڑکیاں بدل گئیں، اتنی لڑکیاں ہم نے اسلام سے نکالنی، اور اسلام جنہوں نے سمجھا نہیں تھا، تم نے ان لڑکیوں کو بدلا ہے جنہوں نے سمجھا ہے فلسطین جا کے دیکھے، پوری دنیا ان کی شہید ہو گئے، مگر ایک بھی لڑکی نے اپنا اسلام نہیں چھوڑا۔ بولو ذرا، بولو یار، بولو۔ وہ مسلمان ہیں فلسطین کے، مگر میں ان کو سلام نہ کروں، ان چھوٹے، آپ کو بتاؤں کہ 10,000 بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اور وہ 5 سال سے چھوٹے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ ایک کیمپ میں ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی بچہ، نہ اس کا باپ بچا نہ اس کی ماں بچی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں
پوری دنیا میں اگر کسی اور قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا بولو کیا ہوتا، مگر مسلمانوں کا کوئی نہیں، اللہ ہے، اس کا رسول ہے، ہمیں اس سے امید ہے ضرور وقت بدلے گا، مگر میں بے پردہ رہنے والی بیٹیوں کے لیے پیغام بھیج رہا ہوں۔ وہ بچیاں، وہ لڑکیاں کہتی ہیں ہم رات کو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، کیوں؟ کہ جب رات کو بم گرتا ہے تو صبح کو لاش نکلتی ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں ملبے میں سے جب ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے۔ آئے بازار میں گھومنے والی بیٹی کو کیا پتا پردے کی اہمیت، اس کو کیا پتا جس نے اپنے جسم کی نمائش کرنا شروع کی ہے، وہ جو انسٹاگرام پہ اپنی اسٹوریاں ہٹ کرانے کے چکر میں اپنے جسم کو جو نظارے کرا رہی ہے، اس کو کیا خبر اسلام کیا ہے۔ نام کنیز فاطمہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی بیٹیوں کا نام کنیز عائشہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام کنیز خدیجہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، تمہاری بیٹیوں کو کتنا پتا ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں، تمہاری بیٹی، ان کو کیا پتا میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی عورتوں کا وقار کیا ہے۔ میں تو اس صحابیہ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جس کے جب بھائی شہید ہوئے بچے اور اس کا باپ، تو وہ جب گئی تو پردے میں تھی، کسی نے پوچھا تیرا پردہ ابھی تک ایسا ہے، تیرا بھائی بیٹا سب شہید ہو گیا؟ اس نے کہا میرے ابھی پردے کو موت تھوڑی آئی ہے، میں پردے والی مسلمان عورت ہوں، میرا باپ بھائی جس اسلام کو بچانے کی وجہ سے شہید ہوا ہے، میں اس اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں، اس اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ آج بھی اس پورے مجمع میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی یہ وعدہ کر لے مجھ سے، اپنے دل میں ہاتھ اٹھا کے نہیں، مجھے اپنا بھائی سمجھ کے وعدہ کر لے کہ میں آج سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں نہ پردہ چھوڑوں گی نہ سجدہ چھوڑوں گی۔ تو میرا ایمان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں ولی پیدا نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، مگر اسے گھر میں جب بھی پیدا ہوگا تو اللہ کا ولی ہی پیدا ہوگا۔ دل لگ رہا ہے، آپ لوگ کا نہیں لگ رہا ہے؟ اچھا، اب دوسری لڑکی کو چیک کرتے ہیں۔ دوسری وہ ہے جو پردہ اتار نہیں رہی ہے، یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ ہے، اس کے گھر میں حضور کی بیٹی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ارے اس کے گھر میں فلم نہیں چلتی، گانے لوڈو نہیں کھیلتے لوگ، اب جو ہے میری بات پر، اس کے گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، خاتون جنت، یعنی سیدہ، اب ذرا سنو، ذرا توجہ کرو، یہ سیدہ زینب ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے بولو؟ اب کہاں پڑھتی ہیں عورتیں قرآن؟ میں نے تو پہلے بھی آپ سے کہا، قرآن پڑھ رہی ہے سیدہ زینب، توجہ کرنا، قرآن توجہ کرنا بھائی، صحیح صاحب، ذرا تھوڑا سا، اب سب لوگوں سے گزارش توجہ کریں، قرآن پڑھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے؟ قرآن وہ پڑھ رہی ہے جس کے باپ، جس کے نانا پہ قرآن نازل ہوا ہے، جس کا باپ قرآن کا سب سے بڑا عالم۔ یہ سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھتے 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 سر سے دوپٹہ نیچے کو سرک گیا، سیدہ فاطمہ آئیں، سر پہ دوپٹہ رکھ دیا۔ یہ میری ساری بیٹیوں کے لیے پیغام، آپ سب کے لیے، چھوٹی بچی کو اگر مدینے سے کوئی تحفہ لے کے آؤ تو ایک برقع لے کے آؤ، 5-6 سال کی بچی کو دے دو، تم سے یہاں بھی اللہ راضی ہوگا، وہاں بھی راضی ہو جائے گا۔ توجہ کرو میری بات پر، پردہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے سیدہ فاطمہ نے یہ پیغام دے دیا، اگر 6 سال کی عمر میں تم نے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا تو بڑے ہو کے یہ ننگا نہیں ہو سکتا سر، اور اگر تم نے پھر نہیں رکھا تو بڑے ہو کے پھر تم اس کو منوا بھی نہیں سکتی ہو۔ اب دیکھو ادھر یہ سر پہ دوپٹہ رکھ دیا سیدہ فاطمہ الزہرا نے، اور ادھر سیدہ زینب نے پوچھا امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں اس لڑکی سے جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی۔ سیدہ زینب رونے لگی، روتی رہی، اتنا روئی کہ ان کو سیدہ فاطمہ آ کے بولی سیدہ زینب سے چپ جا، میری بیٹی روتی کیوں ہے؟ سیدہ زینب کو سینے سے لگایا تو کہنے لگی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا اس باری زینب کو اپنی نواسی کو معاف کر دے، ابھی بار گردن کٹ جائے گی امی،
مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا۔ کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جب امام حسین کی شہادت کے بعد چلی تو سر سے دوپٹہ کھینچ لیا گیا۔ انہوں نے مولا علی کی طرف کو اپنا چہرہ کیا، نجف اشرف کو، اور کہا اے میرے بابا علی، میں وہی زینب ہوں جب چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے کوفے میں، مدینے میں، مکے میں، او میرے حسین جاؤ اپنی زینب اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ اس کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے۔ علی کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے۔ میں کہتا ہوں یہ مولا علی کے ماننے والے، یہ اجمیر کے بدبخت لوگ اس طرح کے لوگ ہیں، بدبخت لوگ کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، مولا علی کو ماننے والے جن کی بیٹیاں بہنوں کی رقص کے تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، وہ نبی کے ماننے والے نہیں، وہ رسول کریم کے ماننے والی۔ رسول کریم کی ماننے والی تو وہ لڑکیاں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کی پاسداری کی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ سیدہ زینب عرض کرتی درود شریف پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ کھڑے ہو جائیں۔ مولا علی